السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20واں پارہ ہے الحمدللہ۔ 20ویں پارے کے پہلے صفحے کے پورے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت اور توحید کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بتاؤ کون ہے جس نے ساتوں آسمان و زمین کو بنایا اور پھر تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس پانی کے ذریعے سے بڑے خوبصورت باغات پیدا کیے۔ تمہاری تو یہ طاقت نہیں ہے کہ تم ان باغات کو پیدا کر سکو۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ نہیں۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو بچھایا پھر زمین کے اندر نہروں کا نظام جاری کیا اور زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ رکھے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی۔ دنیا میں کئی جگہ ایسے مقامات ہیں جہاں دو سمندر ہیں الگ الگ، دونوں کے رنگ الگ الگ، اور لیکن وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے بیچ میں ایک دیوار ہے اور وہ دیوار بھی نظر نہیں آتی۔ تو یہ بھی اللہ ہی کی قدرت ہے جس کو اللہ نے بیان کیا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ پھر اگلی آیت امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو پریشان کی پکار پر لبیک کہتا ہے جب وہ پریشان اس کو پکارتا ہے اور اس سے تکلیف کو ہٹاتا ہے، اور اس نے تم کو زمین کے اندر تم سے پہلے والوں کا نائب بنایا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ اس میں ایک واقعہ ہے بڑا عجیب۔ ایک صاحب تجارت کی نیت سے جا رہے تھے سواری پہ، راستے میں ایک اور آدمی ملا، بولا مجھے بھی سوار کر لو۔ انہوں نے کہا جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ تو آگے چل کے اس نے کہا کہ تم اس راستے سے چلو۔ جب وہ اس کے مشورے پہ چلے تو آگے چل کر وہ راستہ ایک ویرانے میں تبدیل ہو گیا اور وہاں پہ بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اور اس آدمی نے خنجر نکال کے کہا کہ میں تمہیں قتل بھی کروں گا اور تمہارا یہ مال بھی لوں گا۔ تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، مال لے لو۔ اس نے کہا نہیں، تمہیں قتل بھی کروں گا۔ اس نے کہا اچھا مجھے جو ہے وہ 2 رکعت پڑھنے کی مہلت دو۔ اس نے کہا پڑھ لو، تم سے پہلے والوں نے بھی یہی مہلت مانگی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اللہ کی شان 2 رکعت اس کی نیت باندھی اس نے۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد اس کو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آیا، گھبراہٹ کا عالم تھا، تو اس کے منہ سے یہ نکل گیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ تو اللہ کی شان، ایک سوار، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، وہ آسمان سے اترتا ہوا نظر آیا، اور اس نے آتے ہی اس کو جو ہے وہ اس ڈاکو کو نیزہ مارا، جس سے وہ ڈاکو مر گیا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی 2 رکعت پوری کی اور اس سوار سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں، اور اس آیت سے جب تو نے اللہ سے مدد مانگی تو میں بے قرار ہو گیا، اور میں نے اللہ سے اجازت چاہی کہ اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی مدد کروں، چنانچہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ اللہ ہی وہ ہستی ہے جو تکلیف دہ لوگوں کی تکلیفوں کو ہٹاتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا بتاؤ کون ہے جو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بارش سے پہلے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا بتاؤ کون ہے جس نے مخلوق کو ایک مرتبہ پیدا کیا اور پھر دوبارہ ان کو پیدا کرے گا، اور کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ بالکل نہیں۔ پھر آگے چل کر دوسرے رکوع میں اللہ نے دابۃ الارض کا ذکر فرمایا۔ دابۃ الارض یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور جب مہدی علیہ السلام، دجال، عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد یاجوج ماجوج، پھر اس کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی، پھر ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد پھر دنیا میں آہستہ آہستہ گمراہی دوبارہ سے آئے گی۔ اس وقت یہ صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور نکلے گا، اور وہ لوگوں سے انسانوں کی طرح ان کی زبان میں باتیں کرے گا، اور روئے زمین پر جتنے انسان ہوں گے وہ ہر ایک سے ملے گا، اور اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ نیک لوگوں کو ان میں سے ایک کے ساتھ چھوئے گا، اور برے لوگوں کو بھی ان میں سے دوسرے کے ساتھ چھوئے گا۔ تو یہ ایک بڑی نشانی ہوگی، تو اس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ابتدائی بالکل قصہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے فرعون کو اس کے نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ ایسا ہوگا بنی اسرائیل میں
کہ جو آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ انہوں نے مشورے سے ایسا کیا کہ جو بنی اسرائیل کا لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے، اور جو بچی پیدا ہوتی تھی اس کو خدمت کے لیے رکھ لیتے تھے۔ کچھ عرصے ایسا چلتا رہا، پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی اس طرح تو یہ لڑکے تو سارے ختم ہو جائیں گے، تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، 1 سال کے بچوں کو باقی رکھو، دوسرے سال کے بچوں کو قتل کر دو۔ اب اللہ کی شان، اللہ نے بھی تو اپنی قدرت دکھانی تھی، چنانچہ جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا اسی سال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام جو ان سے 3 سال بڑے تھے ان کو اس سال پیدا کیا جس سال میں امن تھا، بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اللہ کی شان، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی والدہ کے اوپر دل میں الہام کیا کہ آپ ان کو دودھ پلاتی رہیں، اور جب آپ کو ڈر محسوس ہو تو پھر آپ کسی چیز میں، کسی صندوق میں ان کو رکھ کر سمندر میں ڈال دیجیے گا، اور بالکل گھبرائیے گا نہیں۔ ہم نہ صرف یہ کہ اس بچے کو آپ کی طرف لوٹا بھی دیں گے بلکہ اس کو ہم نبی بھی بنائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ کی شان، وہ صندوق جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے وہ بہتا بہتا فرعون کے محل کے اندر چلا گیا، اور فرعون کی بیوی آسیہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی انہوں نے فرعون سے کہا کتنا پیارا بچہ ہے، ہم اس کو پالتے ہیں۔ تو اس یہاں پر ایک قصہ بھی ہوا کہ جب یہ انہوں نے پالنا شروع کیا تو جو ہے وہ فرعون کو شک ہوتا تھا کہ کہیں یہ وہ وہی بچہ تو نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے امتحان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، انگارے رکھے اور ہیرے جواہرات رکھے، اور کہا کہ اگر یہ نبی ہوگا تو ہیرے جواہرات کے اوپر ہاتھ ڈالے گا، اگر یہ بچہ ہوگا تو جو ہے وہ انگاروں کے اوپر ہاتھ ڈالے گا۔ چنانچہ جو ہے وہ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھے، کیونکہ انگارے جو ہے وہ جل بجھ رہے ہوتے ہیں اور بچے کو یہ چیز زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو لیکن موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ وہ نبی تھے اور بچپن ہی سے فرشتوں کی تربیت میں نبی ہوا کرتے ہیں، ان کی خصوصی حفاظت کی جاتی ہے ہر قسم کے غلط کاموں سے، تو انہوں نے اپنی طبعی فطرت کے حساب سے ہیرے جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھائے، تو جبرائیل علیہ السلام نے جلدی سے ان کے ہاتھ کو ہٹا کے انگارے کے اندر ڈال دیا، اور پھر انہوں نے انگارہ ایک منہ پہ بھی، زبان پہ بھی اپنے منہ میں ڈال لیا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت بھی تھی، جو انہوں نے پیغمبری جب ان کو ملی تو اس وقت اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میری زبان کی لکنت کو ختم کر دیجیے، یہ اسی وجہ سے ہوا تھا۔ چنانچہ اس کا جو فرعون کا جو خدشہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر ادھر جو ہے وہ یہ ہوا، ادھر جو ہے وہ بہن کو والدہ نے پیچھے لگایا کہ جاؤ دیکھو یہ کہاں جاتا ہے بھائی، تو بہن نے دیکھا ہے تو فرعون کے محل میں چلا گیا۔ اب وہ جب طے یہ کیا کہ ہاں اس کو پالنا ہے تو مختلف دائیوں کو بلایا کہ دودھ پلانے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا حرمنا علیہ المراضع، ہم نے ساری دائیوں کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا دودھ حرام کر دیا۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھر والی بتاتی ہوں جو بہت اچھی بھی ہے، خیر خواہ بھی ہے، تو اللہ کی شان انہوں نے کہا لے کے آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ گئیں اور حکومتی خرچ پر موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے لگیں۔ یہ اللہ کی قدرت کہ جس کے لیے 70,000 یا پتہ نہیں کتنے بچوں کو فرعون نے قتل کروایا، اللہ نے اسی بچے کو اسی کے خرچ پر اسی کے گھر میں جوان کیا۔ اگلے رکوع میں سورہ قصص کے دوسرے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کے نبوت سے پہلے کا ایک قصہ ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہتے تھے، شہزادوں والی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی یہ لڑ رہے ہیں آپس میں، تو اور قبطی جو ہے ظلم کر رہا ہے بنی اسرائیلی پہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے اور تھوڑا سا ذرا پیچھے کرنے کے لیے ہاتھ مارا اس کو، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو خود اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنا طاقتور ہوں، کیونکہ وہ تو نبی تھے، اور ایک نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور یعنی ان کو خود اندازہ نہیں تھا، تو انہوں نے جو ہاتھ مارا تو وہ اس سے وہ قبطی جو ہے مر گیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے، بنی اسرائیلی بھی گھبرا گیا، دونوں چپکے سے چلے گئے۔
اب یہاں پہ پوری حکومت پریشان کہ یہ قتل کس نے کیا، اور سب تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر نکلے تو دیکھا وہی بنی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا کے بندے، کل تو کسی اور سے لڑ رہا تھا، آج تو کسی اور سے لڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تو ہی فتنے باز ہے۔ یہ کہہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ تو بڑھایا تھا قبطی کی طرف، لیکن وہ بنی اسرائیلی آپ کی طاقت دیکھ چکا تھا، تو وہ ڈر گیا اور اس نے ہی جو ہے بھانڈا پھوڑ دیا کہ اے موسیٰ، جس سے تم نے کل اس کو قتل کیا، تم چاہتے ہو کہ آج مجھے قتل کرو۔ تو انٹیلیجنس تو پھر رہی تھی، سب کو پتہ چل گیا کہ اچھا جو کل والا قتل تھا وہ موسیٰ نے کیا۔ تو اب یہاں پہ جناب جو ہے وہ ایک ان کا خیر خواہ آیا اور کہا بھئی محل کے میں تو آپ کے بارے میں مشورے ہو رہے ہیں پکڑنے کے، لہٰذا آپ بھاگ جائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون وغیرہ مصر میں رہتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام یہاں سے مدین کی طرف چلے، اکیلے بالکل تنہا، کچھ بھی نہیں۔ پھر جب یہاں پر آئے تو پہلے زمانے میں جیسے کنویں ہوتے تھے اس میں لوگ پانی نکالتے تھے، تو دیکھا کہ دو بچیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ پیچھے ہٹی ہوئی ہیں اور باقی لوگ پانی نکال رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی تم کیوں پیچھے ہو؟ تو کہا کہ جی وہ ہم تو عورتیں ہیں تو ابھی تو ہم پلا نہیں سکتی، جب یہ سب مرد چلے جائیں گے پھر ہم جو ہے وہ پلائیں گے، اور ہمارے والد صاحب تو بوڑھے ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور وہ جو پتھر اکیلا جو کتنے مرد اٹھاتے تھے، اس پتھر کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جگہ پر رکھا، اور پھر وہ بچیاں تو چلی گئیں اور موسیٰ علیہ السلام واپس آ کے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں جو بھی خیر تیری طرف سے آئے تو میں محتاج ہوں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھانا بھی نہیں تھا، گھر والی بھی نہیں تھی، گھر بھی نہیں تھا، تو یہ دعا جو مانگی تو اللہ نے اس کی برکت سے جو ہے وہ گھر بھی دے دیا، گھر والی بھی دے دی، کھانا بھی دے دیا، ساری روزگار بھی دے دیا، ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ چنانچہ یہ صورت یہ ہوئی کہ وہ بچیاں گئیں اپنے والد صاحب کے پاس، انہوں نے کہا بھئی تم آج جلدی آ گئی، تو انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ تو پھر انہوں نے بلوایا ان کو، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، شعیب علیہ السلام نے بلوایا ان کو۔ تو جس انداز میں وہ بچی آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، کہ وہ بچی یعنی شرم کے انداز میں چلتی ہوئی آئی، جیسے ماشاءاللہ ہماری دیندار عورتیں برقعے والی پردے والی ہوتی ہیں، مجبوری میں کسی اجنبی سے بات کرنی پڑ جائے تو کیسی شرم و حیا کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا جو اصل عورت کا زیور ہے۔ اور پھر جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ابو بلا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تم چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ تو جب وہ آگے آگے چلی تو موسیٰ علیہ السلام کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ عورت آگے چلے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور میں عورت کی آواز سنوں، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرے پیچھے ہو جاؤ، اور جہاں آگے چل کے رائٹ یا لیفٹ جانا ہو وہاں پہ پتھر پھینک دینا جس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن نے ہمیں قصہ سنا کے ہمارے مردوں کو بھی نصیحت کی، ہماری عورتوں کو بھی نصیحت کی کہ ہمیں اپنے بچیوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، کون سے علوم پڑھانے ہیں جن علوم سے ہماری بچیوں کی عزت محفوظ ہو، ان کی شرم و حیا باقی رہے۔ اس علوم میں تو اپنی بچیوں کو آگے کرنا ہے، لیکن جن علوم کے ذریعے سے حیا عزت چلی جائے اور وہ نامحرموں کے ساتھ گپ شپ لگانے لگیں اور جناب جو ہے وہ کافری عورتوں کی طرح جو ہے وہ بات چیت کرنے لگیں، تو ایسی عورت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آئے شعیب علیہ السلام کے پاس، سارا قصہ سنا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ انہی بیٹیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان آپ ان کو مزدور رکھ لیجئے، قوی بھی ہیں امین بھی ہیں یہ۔ تو یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ سرکاری عہدوں کے لیے کسی بھی جگہ آپ کو کسی کو بھی کوئی کام کے لیے رکھنا ہو تو یہ دو شرطیں ہونی چاہیے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے بہترین آدمی کون ہوتا ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو۔ قوی کا مطلب، امین کا مطلب امانت دار، قوی کا مطلب جس کام کے لیے آپ اس کو رکھ رہے ہیں اس کے اندر اس کام کی صلاحیت بھی ہو۔ صرف ڈگریوں سے کام نہیں چلتا، بلکہ جو ہے آدمی چیک کرے اس کو کہ اس کے اندر صلاحیت بھی ہے کہ نہیں، ڈگری تو جعلی بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک عورت کا جو مشورہ تھا جو اللہ نے قرآن کے اندر ہمارے لیے جس کو رہنمائی بنا دیا۔ آج ہمارے پاکستان کی بھی بد نصیبی ہے
کہ یہ دو چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہیں، اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ جہاں یہ دو چیزیں ہوں گی وہاں نظام اچھا چلے گا، چاہے کافروں کے ملک میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ 8 سال کا معاہدہ کیا، اور اس شرط پر کہ جو ہے وہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی اپنی بیٹی سے شادی بھی کروا دوں گا، آپ 8 سال تو پکے ہیں، اور اگر 10 سال ہو جائیں تو بہت اچھا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام یہاں رہے۔ پھر اگلے رکوع میں جب موسیٰ علیہ السلام اپنے چلے، پھر پیغمبری ملی اور سارا قصہ ہے، اور پھر اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ایک رہنمائی فرمائی ہماری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور واقعہ ہے ابو طالب کا، اور حضور نے بہت کوشش کی کہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو حضور بہت رنجیدہ تھے۔ تو اس پر اللہ پاک نے تسلی دی، اور ہم سب کو بھی بتایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ محنت کے مکلف ہیں، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور حضور کے واسطے سے ہمیں بھی یہ سمجھایا گیا کہ آپ ہدایت کی محنت کرتے رہو، لیکن ہدایت آپ نہیں دے سکتے، جتنے بڑے بھی آپ مبلغ ہو جاؤ، جتنے بڑے بھی آپ معلم ہو جاؤ، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر 8ویں رکوع میں اللہ نے قارون کا تفصیلی قصہ ذکر کیا۔ قارون جو تھا وہ بنی اسرائیلی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور جو ہے بہت پیسہ تھا اس کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو، تو دنیا کی محبت، مال کی محبت اس کے دل میں تھی، ظاہر ہے پیسہ زیادہ تھا تو زکوٰۃ بھی لاکھوں کروڑوں میں بنتی تھی، وہ چاہتا نہیں تھا۔ تو اس بدبخت نے، یعنی شروع میں تو یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے، اور قرآن نے اس کا بتایا کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، جب وہ اپنی کٹ شٹ میں نکلتا تھا لوگوں کے سامنے، تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ تو دنیا کو چاہنے والے لوگ وہ اس سے کہتے تھے، ہائے اللہ، کاش ہمارے پاس بھی ایسا پیسہ ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے، بڑا مالدار ہے یہ۔ تو وقال الذین اوتوا العلم، علماء ان کو سمجھاتے تھے، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہتے تھے کہ تم قارون جیسے بننے کی تمنا نہیں کرو، بلکہ تم تو جس حال میں ہو اس حال میں نیک اعمال کرتے رہو، اس نیک اعمال پر جو اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ علماء سمجھاتے تھے۔ تو اللہ کی شان، اس قارون بدبخت نے کیا کیا، ایک عورت کو، جو فاحشہ عورت تھی، اس کو تیار کیا کہ تم بھرے مجمع میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگاؤ گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام احکامات بیان کر رہے تھے، ایک دن زنا کا حکم بیان کیا، قارون نے کھڑے ہو کے کہا اگر آپ ایسا کریں تو کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہو، تو اس نے عورت کو اشارہ کیا، وہ عورت کھڑی ہوئی اور بھرے مجمع میں اس نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اس عورت سے کہا کہ سچ سچ بتا۔ تو اللہ کی شان، اللہ نے اس عورت کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کا رعب ڈال دیا، اور اس نے واقعی صاف صاف بات کر دی کہ میں تو، قارون نے مجھے پیسے دیے تھے اس تہمت لگانے کے۔ تو سارے مجمع میں قارون کی سبکی ہو گئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام بہت جو ہے وہ غصے میں تھے۔ اللہ نے کہا کہ زمین تمہارے اختیار میں ہے، جو چاہے کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہ زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، قارون کو اور اس کے مال کو، دونوں کو تو جو ہے وہ اپنے اندر لے لے۔ چنانچہ قارون بھی دھس گیا زمین میں، اور اس کا مال بھی دھس گیا۔ اور ہمیں جو ہے یہ رہنمائی کی گئی ہماری، سمجھایا گیا کہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں اور ان کے پیسے کی طرف، ان کے طاقت کی طرف دیکھ کے ان جیسے بننے کی تمنا نہ کرو، اور بلکہ تم جس حال میں ہو اس حال میں اللہ کے احکامات کو پورا کرو، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور پھر فرمایا گیا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا۔ وہی جو کل لوگ تمنا کر رہے تھے اس جیسے ہونے کا، جب اس کے عذاب کو دیکھا تو شکر کرنے لگے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اگر تیرا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہم بھی آج اس کے ساتھ دھنس جاتے۔ بڑا عبرت والا واقعہ ہے، اللہ ہم سب کو یہ عبرت نصیب فرمائے۔ اور پھر سورہ قصص کے آخری رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو آپ کا دل بڑا تنگ تھا، اور یعنی آپ جاتے جاتے کہہ رہے تھے اے مکہ، میرا دل نہیں چاہتا تجھے چھوڑنے کا،
لیکن کیا کروں، تیرے اہل مجھے رہنے نہیں دیتے۔ تو اللہ نے تسلی کے لیے قرآن کی آیت نازل فرمائے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ آپ پریشان نہ ہو، جس نے آپ پر قرآن نازل کیا وہ دوبارہ آپ کو جو ہے وہ مکہ کی طرف لوٹا دیں گے۔ چنانچہ ماشاءاللہ مکہ فتح ہوا 7-8 سال کے بعد، اور اللہ کے نبی پھر مکہ میں آ گئے، اور وہاں پہ اللہ نے وہ مکہ بھی ان کے ماتحت کر دیا۔